सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प और जराइम से भरपूर एक सनसनी खेज कहानी जिसका नाम है हीरे का जिगर। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 3 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। इन 10 दिनों और 10 रातों में नाज ने वो तमाम रिसाले पढ़ डाले जो मुन्ने ने उसके लिए मंगवाए थे। उनमें ज्यादातर फिल्मी रिसाले थे और 3-4 ऐसे भी थे जिनका फिल्मी दुनिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उनकी हर कहानी चलती फिरती फिल्म थी। जुर्मो जासूसी और लड़ाई मार कुटाई की फिल्म, इश्क व मोहब्बत की फिल्म। अल्फाज में हर मंजर इस तरह बयान किया गया था कि जहन के पर्दे पर हर एक्शन नजर आने लगता था। उन कहानियों में नाज ने अपने आप को देखा, अपने जरपरस्त और नुमाइश पसंद भाइयों को भी देखा जो उस पर गुजरी थी। वो उसने कई एक कहानियों में पढ़ा। उसने रिसालों में फिल्मी दुनिया को देखा जिसमें उसे कोई कबाहत नजर ना आई। ये दुनिया उसके लिए हसीन थी। जेदे के उस कैद खाने में आते ही उसे फिल्मी दुनिया से नफरत हो गई थी, मगर फिल्मी रिसालों ने उस नफरत को मोहब्बत में बदल दिया। गैर फिल्मी रिसालों में जुर्म और गुनाह को, इश्क और मोहब्बत को जिन उरियां और मशहूर कर देने वाले अल्फाज में बयान किया गया था, उन्होंने नाज के ज़मीर से गुनाह का बोझ उठा दिया। उसे अपने वजूद से जो घिन आने लगी थी वो खत्म हो गई। उसके दिल में जेदा, मुन्ने, टीपू और बादल का जो खौफ था वो निकल गया। उसे जुर्म भी अच्छा लगने लगा और जुर्म करने वाले भी अच्छे लगने लगे। जेदा अच्छे सलूक की वजह से उसे पहले ही अच्छा लगने लगा था। अब वो जेदे के इंतजार में बेताब होने लगी। उसके लिए ये रिसाले मुन्ने ने इसलिए मंगवाए थे कि पढ़ी लिखी है, उसका दिल बहला रहेगा और फरार की नहीं सोचेगी। मुन्ना खुद अनपढ़ था। उसने ब्रेन वॉशिंग जैसी इस्तलाह कभी नहीं सुनी थी। उसे मालूम नहीं था कि किसी को अपनी राह पर चलाने के लिए तशद्दुद के सिवा कोई और तरीका भी हो सकता है। लेकिन ये रिसाले, उनकी तस्वीरें और उनकी कहानियां मुन्ने के इरादे के बगैर ही नाज की ब्रेन वॉशिंग कर रही थी। मुन्ने को और नाज को मालूम नहीं था कि ये रिसाले शरीफ घरानों के लड़कों और लड़कियों को एक दूसरे के पीछे जुर्मो गुनाह की जमीन दोज बस्ती में और हीरो हीरोइन की दुनिया में कुशां कुशां लिए आ रहे हैं। और जो अमलन इधर नहीं आए वो तसव्वुरों में उन फहश और इखलाक सोज कहानियों के किरदार बन गए हैं। नाज का पछतावा और एहसास नदामत खत्म हो गया। 11वीं रात आधी गुजर गई थी। नाज की आंख खुली। जेदे ने क्वाड़ तो आहिस्ता से खोला था, लेकिन अंधेरे में किसी चीज से ठोकर लग गई थी जिससे नाज जाग उठी। कौन? तुम जाग रही हो? नाज जेदे की आवाज सुनकर उठ बैठी। तुम आ गए? मैं दूसरे कमरे में सोऊंगा। जेदे ने अंधेरे में 2 कदम आगे बढ़ाते हुए कहा और पूछा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बत्ती जला लो, नाज ने बेतकल्लुफी से कहा। कमरा दिया सलाई से रोशन हो गया, फिर लालटेन जल उठी। नाज ने जेदे को देखा तो उसे शक हुआ जैसे कोई और है। दाढ़ी बड़ी हुई और आंखें जैसे इतनी रातें बंद ही नहीं हुई थी। कमीज पीठ से फटी हुई थी। बाल बड़े हुए और गर्दालूद थे। चेहरे की नस नस में शबे बेदारी के आसार थे। उसकी बातों में भी थकान थी। नाज उठ खड़ी हुई, बोली, यहां सो जाओ, मैं फर्श पर सो जाऊंगी। नहीं, जेदे ने जमाई लेकर कहा, दूसरे कमरे में मेरा बिस्तर बिछा हुआ है, तुम सो जाओ। और पूछा, ये दिन कैसे गुजरे? अच्छे गुजरे। अच्छा, सो जाओ। जेदा दूसरे कमरे की तरफ जाने लगा। नाज ने उसे रोक लिया। यहीं सो जाओ, चारपाई पर, नाज ने कहा, मैं फर्श पर सो जाऊंगी। जेदा दूसरे कमरे से अपना बिस्तर उठा लाया और फर्श पर बिछाते हुए बोला, मैं यहीं सो जाता हूँ। नाज उसके बिस्तर पर जा खड़ी हुई और बोली, यहां मैं सोऊंगी, तुम चारपाई पर सो जाओ। जेदे ने उसकी तरफ देखा और उसे बाजुओं पर उठाकर चारपाई पर लिटा दिया। यूं तो नाज मर्द के जिस्म की लज्जत से अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन जेदे ने उसे बाजुओं पर उठाया तो उसे ऐसी राहत महसूस हुई जो उसे मुहज्जिब सोसाइटी के मर्द नहीं दे सके थे। हालांकि वो खुशपोश और खुशवजा लोग थे। और जेदा 10-12 दिनों से नहाया नहीं था। उसके जिस्म से पसीने की बदबू आ रही थी। वो चर्स और शराब भी पिए हुए था। वो मुजस्सम ताफुन था। नाज जेदे को और ज्यादा करीब से सूंघती तो उसे एक और बू भी महसूस होती। एक इंसान के खून की बू।
مقتول کے خون کی بو۔ اس خون کے قطرے جیدے کے خنجر پر جمے ہوئے تھے اور خنجر اس کی پتلون کی پیٹی میں قمیض کے نیچے اڑسا ہوا تھا۔ بتی بجھ گئی۔ ناز نے اندھیرے میں جیدے کے قدموں کی آہٹ سنی اور فرش پر بچھے ہوئے بستر میں لیٹنے کی آواز بھی سنی۔ وہ اس کے ساتھ باتیں کرنا چاہتی تھی مگر سوچ رہی تھی کیا بات کرے۔ تم اتنے دن کہاں رہے؟ ناز نے آخر پوچھ ہی لیا۔ کوئی جواب نہ ملا۔ سو گئے؟ پھر بھی خاموشی۔ جیدے، وہ گہری نیند سو چکا تھا۔ اس کا جسم اور دماغ سدھائے ہوئے جانور کی طرح اس کے اشاروں پر چلتے تھے۔ لیٹتے ہی سو جاتا تھا، جاگتا تھا تو کئی کئی راتیں جاگتا ہی رہتا تھا۔ وہ تفکرات اور پریشانیوں سے آزاد تھا۔ اسے مہنگائی اور ملاوٹ کا کوئی غم نہیں تھا۔ اس کی کوئی بیوی نہیں تھی۔ اس کے سامنے کسی بچے کو اسکول یا کالج میں داخل کروانے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس لیے اسے نہ سفارش کی ضرورت تھی نہ رشوت دینے کی۔ اسے ایسا بھی کوئی غم نہیں تھا کہ اس کا بچہ بیمار ہو جائے گا تو ڈاکٹر کو پیسے کہاں سے دے گا۔ وہ لٹیرا تھا، اسے لٹ جانے کا غم نہیں تھا۔ وہ جیب کترا تھا، اسے جیب کٹ جانے کا ڈر نہیں تھا۔ وہ قانون شکن تھا، اسے پولیس کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ اس کا ذہن آزاد تھا، اس لیے نیند اس کی غلام تھی۔ وہ معاشرے کا شریف اور معزز فرد ہوتا تو مسائل اور پریشانیاں اسے سونے نہ دیتی۔ ناز کے خیالات اندھیرے میں بھٹکنے لگے۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ اس خطرناک ڈاکو سے کیوں گھلتی جا رہی ہے۔ اس نے چاہا کہ اس کے اور اپنے درمیان دیوار حائل کر دے، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی کمزوری پرورش پا رہی تھی جس کے ہاتھوں وہ بے بس ہوئی جا رہی تھی۔ کوئی جذبہ اسے جیدے میں گھل مل جانے پر اکسا رہا تھا، جیسے جیدہ اسے اس غار سے نکال کر گھر پہنچا دے گا۔ ناز سوچتے سوچتے سو گئی۔ رات گزر گئی، پھر بے شمار راتیں گزر گئیں جن کا وہ حساب نہ رکھ سکی۔ اسی کمرے میں بند رہی۔ اس کا طویل ترین سفر کمرے سے غسل خانے تک اور وہاں سے کمرے تک ہوتا تھا۔ یا کمرے میں ٹہل لیتی تھی یا برآمدے میں گھوم پھر لیتی تھی۔ باہر کی طرف کھلنے والی کھڑکی ہمیشہ بند رہی۔ ناز کو کبھی جرت نہ ہوئی کہ وہ اسے کھولے۔ رسالے آتے رہے، اچھے اور مرغن کھانے آتے رہے، نئے نئے سوٹ اور سینڈل آتے رہے۔ منا، ٹیپو اور بادل اسے باتوں باتوں میں اپنے ڈھب پر لانے کے جتن کرتے رہے۔ اس عرصے میں اس پر کسی نے کوئی سختی نہ کی، بلکہ جیدے کے یہ تینوں ساتھی اور چھوکرا اس کے سامنے یوں جھکے جھکے رہتے جیسے ناز ملکہ ہو اور وہ اس کے دربار کے غلام ہوں۔ گاہے بگاہے وہ تہکمانہ لہجے میں بھی بول اٹھتی تھی۔ ایسے میں منا، ٹیپو اور بادل اور زیادہ فدوی بن جاتے تھے۔ ناز کے کردار کی بنیادیں تو پہلے ہی کچی تھیں۔ اب تین چار غنڈوں نے اس پر حاکمیت کا نشہ طاری کر دیا تو عمارت ڈولنے لگی۔ جو کسر رہ گئی تھی وہ فلمی رسالے، جرم و جاسوسی کے ناول اور افسانے پوری کر رہے تھے۔ ناز بے بال اور بے پر اڑنے لگی اور وہ پنجرے کو ہی سارا جہاں سمجھنے لگی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچ سکی کہ ایسے سلوک سے اسے آہستہ آہستہ ہپناٹائز کیا جا رہا ہے۔ اس دوران جیدہ کبھی اس کے کمرے میں سوتا، کبھی 8 8 روز غائب رہتا۔ وہ جب ناز کے پاس ہوتا تو زیادہ دیر خاموش ہی رہتا۔ ناز بات کرتی، وہ سن لیتا اور مختصر سا جواب دے دیتا۔ ناز نے 2 3 بار اس سے اسلم کے متعلق پوچھا کہ اس سے پھر کبھی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں، تو جیدہ اسے ٹال دیتا۔ اس نے ناز کو یہ بھی نہ بتایا کہ اس عرصے میں اسلم پر اس کی بلیک میلنگ کا پہلا کامیاب حملہ ہو چکا ہے اور ناز کا اغوا چھپائے رکھنے کے عوض اس سے 500 روپے وصول کیے جا چکے ہیں۔ جیدے نے ناز سے اس کے خاندان کے متعلق کوئی بات نہ پوچھی۔ اس نے ناز کو یہ بھی نہ بتایا کہ وہ اس کے متعلق اور اس کے بھائیوں کی بے راہ روی کے متعلق سب کچھ جانتا ہے۔ ایک بار ناز نے جیدے سے کہا، اب تو اس قید سے جی اکتا گیا ہے، ایک بار باہر کی سیر کروا لایا کرو، کبھی پکچر ہی دکھا دو، میں بھاگوں گی نہیں۔ ابھی نہیں، جیدے نے کہا، تمہارے لیے ایک کار تمہاری ہاں کا انتظار کر رہی ہے۔ جیدے کا رویہ ناز کے لیے معمہ بنا رہا۔ وہ رات کو جب آتا تو میز کی دراز سے ڈائری نکالتا، اسے الٹ پلٹ کرتا، کچھ لکھتا پھر کچھ اور کرتا۔ ناز کو معلوم تھا کہ جیدہ جیب کترا ہے، ڈاکو ہے، خونی ہے، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اسی مکان کے ایک حصے میں جیدہ 9 عمر لڑکوں کو چوری، اٹھائی گیری اور جیب تراشی کے داؤ پیچ سکھایا کرتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ جیدہ اخلاقی قدروں اور قانون سے آزاد انسان ہے،
لیکن یہ احساس اس کے دل میں پختہ ہوتا چلا گیا کہ اس کی ذات کے لیے جیدے کے دل میں ہمدردی ضرور ہے۔ جیدہ پراسرار آدمی تھا، لیکن اس میں وہ ایک کشش محسوس کرتی تھی۔ یہ کشش بھی اس کے لیے پراسرار تھی۔ اس عرصے میں ناز کے گرد و پیش میں کوئی نمایاں تبدیلی رونما نہ ہوئی، مگر وہ اپنے آپ میں ایسی تبدیلی محسوس کرنے لگی جسے وہ پسند بھی کرتی تھی، ناپسند بھی، جس میں لذت بھی تھی، تلخی بھی، قرار بھی تھا، کرب بھی۔ وہ ہمت کرتی تو وہ کسی بھی وقت کھڑکی کھول کر اس کمرے سے بھاگ سکتی تھی۔ اس کے دل میں دو ایک بار ایسا خیال آیا، لیکن اس نے ایسی ہمت کبھی نہ کی۔ جب بھی اس کے دماغ میں یہ خیال آیا تو اس کی اپنی ہی مقید ہستی سے آواز آئی، اسے نہ کھولنا ناز، اور وہ چونک کر پیچھے ہٹ گئی اور یوں کمرے میں ہر سو دیکھنے لگی جیسے یہ مننے کی آواز ہو۔ بند کمرے کی تنہائی نے اسے کیا کیا یاد نہ دلایا، کیسی کیسی بھولی بسری کہانیاں نہ سنائیں، جیدے کے ہاتھ آنے سے پہلے کی کہانیاں، اس سے پہلے کی باتیں، اس سے بھی پہلے کی داستانیں، وہ بے فکر سا بچپن، وہ معصوم سا لڑکپن، وہ جوانی کی قیامت خیزیاں، بھائیوں کی گمراہی، چاہنے والوں کے تحفے، کچی عمر میں ہی پختہ عشق بازیاں، خود فریبیاں، فیشن، تصنع، اور اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ ایک وہ لمحہ کہ اس کے بھائیوں نے اسے برقعے سے نکالا تھا، اور ایک یہ لمحہ کہ وہ ایک غنڈے کے کمرے میں بیٹھی طوائف بننے کا انتظار کر رہی تھی۔ ان دو لمحات میں تھوڑا سا عرصہ حائل تھا، لیکن یوں جیسے افق پر دو دھبے، ایک اس کنارے سے ایک اس کنارے، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، مشرق و مغرب کی کشمکش نے اسے کہاں لا پھینکا۔ اسے اسلم بھی یاد آیا، لیکن سر جھٹک کر اس کی یاد کو اگل دیا۔ اس نے جب بھی گھر کی سوچی تو جھینپ گئی۔ رسوائی نے اسے قید ہی رہنے پر مجبور کیا، اور اس احساس نے اسے سو سو آنسو رلایا کہ اب وہ آزاد ہو بھی گئی تو دنیا کا سامنا نہ کر سکے گی۔ وہ گھر سے بھاگی ہوئی ہے، سب جانتے ہیں، سوسائٹی میں اب اس کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی۔ اب اس کے لیے ایک ہی جگہ ہے، اور ناز اس جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ بعض اوقات اس کی ذہنی کیفیت پناہ گزین کسی ہو جاتی، ایسے میں جیدے کا خیال اسے پناہ میں لے لیا کرتا، لیکن یہ پناہ بھی تو غیر یقینی تھی۔ جیدہ ایمپریس مارکیٹ میں چلا جا رہا تھا، قدموں میں بلا کی تیزی تھی، فٹ پاتھ پر لوگوں کی بھیڑ کو چیرتا جا رہا تھا، چہرے پر انوکھی سی پرچھائیاں، پیشانی پر حقارت و نفرت کی شکنیں، خد و خال میں بربریت اور تشدد، آنکھوں میں انسان دشمنی کا چمکتا ہوا تاثر جو سینے میں جلتی ہوئی آگ کا پتہ دیتا تھا، پاؤں میں چکر، ہاتھوں میں بے چینی، ہونٹوں پر پر اسرار سا تبسم۔ یہ اس کا اصلی روپ تھا، لیکن آج وہ بفرا ہوا تھا۔ 3 4 مہینے گزرے، اسے اطلاع ملی تھی کہ کراچی کی ایک نئی کالونی کے ایک عظیم الشان بنگلے میں 20,000 کی مالیت کا ہار ہے، اور ایک نوجوان لڑکی بھی ہے۔ شمی نے ایک بیش قیمت ہار کی فرمائش کی تھی۔ اس کے علاوہ پنجاب کے ایک استاد بردہ فروش نے اس لڑکی کے لیے کہا تھا، اور 15,000 روپے پر سودا طے ہو گیا تھا۔ ہار چوری کیا جا سکتا تھا، لیکن لڑکی کو بلیک میلروں اور نوسر بازوں کے ذریعے نکالنا آسان نہیں تھا، کیونکہ بنگلے والے اونچی سوسائٹی کے لوگ تھے جن کا اٹھنا بیٹھنا امیروں وزیروں میں تھا۔ لڑکی کے ساتھ میل جول پیدا کرنا ناممکن تھا۔ جیدے نے ہار کے ساتھ لڑکی کو بھی اٹھا لینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ یہ بنگلہ عام چوری، نقب یا ڈاکے کے لیے موزوں نہیں تھا، وہاں کسی گھر بھیدی کی ضرورت تھی۔ جیدے نے ایک آدمی کو جس کا نام ابن تھا اس بنگلے میں ملازم کروا دیا تھا، اور اسے تمام ہدایات دے دی تھی۔ اس کا پروگرام تھا کہ ابن لڑکی اور ہار کا پتہ اور موزوں وقت بتلائے گا، اور چوری یا ڈکیتی کے متعلق زمین ہموار کرے گا۔ ابن وہاں 3 مہینے ملازم رہا تھا، اور کوئی 20 روز ہوئے اس نے اطلاع دی تھی کہ ہار کہاں پڑا رہتا ہے اور لڑکی کون سے کمرے میں سوتی ہے۔ ابن نے واردات سے متعلق تمام تفصیلیں بتائی تھیں، اندر جانے اور بھاگنے کے راستے بھی بتا دیے تھے۔ جیدہ خود تو نہ جا سکا تھا، اس نے اپنے 3 آدمی ایک ٹیکسی میں اس کام کے لیے بھیج دیے تھے۔ جیدے کے آدمی آدھی رات کو ہار والے کمرے میں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے سیف کو ہاتھ لگایا ہی تھا کہ پردوں کے پیچھے سے 4 پولیس کانسٹیبل، ایک سب انسپیکٹر پولیس اور بنگلے کا مالک نکل آیا تھا۔ ان تینوں آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا، ابن کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ جیدہ ذرہ بھر حیران یا پریشان نہیں ہوا تھا۔ جرم و جیل ہی تو اس کی زندگی تھی، اسے کسی قسم کا غم نہیں تھا،
لیکن 3 روز کے بعد جیدے کو معلوم ہوا کہ ابن وعدہ معاف گواہ بن گیا ہے تو وہ آگ بگولا ہو گیا تھا۔ جیدہ قانون سے کھیلنا خوب جانتا تھا۔ صفائی کے جھوٹے گواہوں کا ایک گروہ اس کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا جو استغاثہ کی کمر توڑ دیا کرتا تھا۔ سرکاری وکیل اور استغاثہ کے اہم گواہوں کے لیے اس کے پاس دولت تھی، بالی اور گلی بھی تھی، شمی اور گلنار بھی تھیں۔ استغاثہ کے گواہوں کو منحرف کرنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن وعدہ معاف گواہ کی صورت میں جو پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے وہ اس سے بھی آگاہ تھا۔ ابن کا استغاثہ کے ساتھ مل جانا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ پولیس نے ابن کو ضمانت پر رہا کر دیا تھا اور باقی آدمیوں کی ضمانت نامنظور ہو چکی تھی۔ جیدہ متعلقہ پولیس انسپکٹر سے ملا اور اسے کیس گول کرنے کو کہا۔ انسپکٹر نے اسے بتلا دیا تھا، تم جانتے ہو وہ بنگلہ کس کا ہے؟ بعض وزیر اس کے زر خرید ہیں، وہ بین الاقوامی سمگلر ہے۔ وہ خود موقع پر موجود تھا۔ یہ محض اسی وجہ سے ہے کہ واردات کی تفتیش CIA کر رہی ہے۔ مخبری کس نے کی تھی؟ جیدے نے پوچھا۔ یہ نہیں بتا سکوں گا، انسپکٹر نے ملتجی لہجے میں جواب دیا تھا۔ میں بہت مجبور ہوں جیدے، میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اس معاملے میں کچھ نہ پوچھو، صرف اتنا بتا دوں گا کہ مخبری کی گئی تھی۔ جیدے کے آدمی 1.5-2 برس کے لیے جیل چلے بھی جاتے تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن اس نے دھوکے میں آ کر کبھی مات نہیں کھائی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے دشمن پیٹھ پیچھے اس پر ہنس رہے ہوں۔ وہ جل بھن رہا تھا۔ اس کے سامنے اب ایک ہی راستہ تھا کہ مخبر کا سراغ لگائے اور اسے اپنے قانون کے تحت سزا دے اور وعدہ معاف گواہ کو بھی صاف کر دے۔ مخبری کا شک ابن کے سوا اور کس پر ہو سکتا تھا؟ اس کا سلطانی گواہ بن جانا اس کے خلاف کھلا ثبوت تھا۔ چنانچہ آج کئی دنوں سے پولیس اپنے وعدہ معاف گواہ کو تلاش کر رہی تھی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ پولیس اس کے گھر کا کونا کونا تلاش کر آئی تھی۔ وہاں CID بٹھا دی گئی تھی، لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ پولیس نے ابن کی بیوی اور نوجوان بیٹی کو پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ آج دن کے پچھلے پہر جیدہ تھانے سے واپس آ رہا تھا۔ متعلقہ انسپکٹر نے اسے بلایا تھا۔ وہ وہاں جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن انسپکٹر نے منتیں کی تھیں۔ جیدہ ہیڈ کوارٹر والے میری نوکری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، انسپکٹر نے اسے التجا کے لہجے میں کہا تھا۔ خدا کے واسطے ابن کو چھوڑ دو اور اسے کورٹ میں حاضر ہونے دو۔ ہم اپنی اس غلطی پر پچھتا رہے ہیں کہ وعدہ معاف گواہ کو ضمانت پر رہا ہونے کا موقع دیا۔ اسے جوڈیشل حوالات میں رکھنا چاہیے تھا۔ انسپکٹر کو یقین تھا کہ جیدے کے سوا ابن کو کوئی غائب نہیں کر سکتا۔ ابن میرے پاس نہیں ہے، جیدے نے جواب دیا تھا۔ جیدے، انسپکٹر نے درخواست کی تھی، میں نے تمہارے بہت کام کیے ہیں، ایک کام میرا بھی کر دو۔ ابن واپس لا دو، وہ سرکاری گواہ ہے، ورنہ میرا جو انجام ہوگا اس سے تم ناواقف نہیں۔ تم نے میرا کوئی ایک بھی کام مفت کیا ہے تو بتا دو، پوری اجرت دوں گا۔ ابن میرے پاس نہیں ہے، جیدے نے کہا تھا۔ اگر یہ کیس گول کر دو تو پورے 500 روپے دوں گا۔ اگر زیادہ مانگتے ہو تو گلی کو ایک رات کے لیے لے جاؤ۔ اگر یہ بھی منظور نہیں تو مجھے گرفتار کر لو، لیکن یہ یاد کر لینا کہ میں نے تمہارے کیسے کیسے کام کیے ہیں۔ تمہاری نوکری میرے ہاتھ میں ہے۔ انسپکٹر نے جیدے کو گہری نظروں سے دیکھا اور خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا، اور جب جیب کترے نے گھورا تو پولیس انسپکٹر کی نظریں جھک گئیں۔ جیدہ بھی ابھی تھانے سے آ ہی رہا تھا۔ پولیس سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے ابن کو سلطانی گواہ تو بنا لیا تھا، لیکن اس کی حفاظت کا کوئی بندوبست نہیں کیا تھا، اور جیدے سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ اس نے ابن کو گھر بھیدی بنا کر بنگلے میں نوکر کروایا تھا۔ وہاں اس کا کوئی اپنا آدمی ہونا چاہیے تھا۔ اسے اس غلطی اور شکست کے احساس کے علاوہ یہ خیال بھی ستا رہا تھا کہ 20,000 کا ہار اور 15,000 کی لڑکی ہاتھ سے نکل گئی۔ اسے یہ بات بھی جلائے جا رہی تھی کہ پنجاب کا بردہ فروش کیا کہے گا کہ کراچی کے استاد اس قدر اناڑی ہیں۔ جیدے کا سر پنجاب والوں کے سامنے نیچا ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے ناز پر بھی غصہ آنے لگا کہ اتنے عرصے سے سفید ہاتھی بنی بیٹھی ہے اور وہ راہ پر نہیں آ رہی۔ جیدہ بہت تیز چلا جا رہا تھا۔ کان میں بجھا ہوا آدھا سگریٹ اڑسا ہوا تھا۔ فٹ پاتھ پر ایک کانسٹیبل ڈیوٹی پر کھڑا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ جیدے نے اپنے کان میں سے سگریٹ نکالا اور کانسٹیبل کے پاس رک کر اس کے سگریٹ سے اپنا سگریٹ سلگا کر واپس کر دیا اور آگے چل پڑا۔ کانسٹیبل نے دیکھا اس کے ہاتھ میں مڑا توڑا آدھا سگریٹ تھا، اس کا پورا سگریٹ جیدہ لے گیا تھا۔
کانسٹیبل نے دور جاتے ہوئے جیدے کو دیکھا اور کھسیانی سی ہنسی ہنس پڑا۔ جب وہ برنس روڈ کے چوک میں سے گزر رہا تھا تو اس نے ایک دکان کے سامنے ایک آدمی کو بٹوے میں نوٹ ڈالتے دیکھا۔ جیدہ ذرا آگے جا کر رک گیا۔ اس آدمی نے بٹوا کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈالا اور بس کے انتظار میں جا کھڑا ہوا۔ جیدہ آہستہ آہستہ اس کے قریب جا رکا۔ بسوں کی قطاریں چلی آ رہی تھیں اور مسافروں کو نگلتی جا رہی تھیں۔ وہ آدمی کھڑا تھا اور جیدہ اسے کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ آخر اس کے نمبر کی بس آ گئی۔ وہ تیار ہوا تو جیدہ بھی تیار ہو گیا۔ بس رکی تو اترنے اور چڑھنے والوں میں سب سے پہلے اترنے اور سب سے پہلے چڑھنے کی جنگ شروع ہو گئی۔ بس کے تنگ دروازے میں ایک ہجوم پھنسا ہوا زور آزمائی کر رہا تھا۔ یہی ہجوم بازی اور دھکم پیل ہی تو جیب کتروں کو دعوت عمل دیا کرتی ہے۔ بٹوے والے کو یہ تو معلوم تھا کہ کراچی میں کسی بھی وقت جیب صاف ہو سکتی ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کی جیب میں نوٹوں سے بھرا ہوا بٹوا پڑا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے آگے کراچی کا ماہی گراکٹ اس کے سینے سے پیٹھ لگائے بس کے پائیدان پر کھڑا ہے۔ جیدہ اس آدمی سے آگے آگے بس پر چڑھ گیا اور جب یہ آدمی دھکے دے کر اور دھکے کھا کر بس میں پھنستا ہوا داخل ہوا تو جیدے نے گھوم کر ایک بازو کی کوہنی اٹھائی اور دوسرے ہاتھ کی دو انگلیوں نے ذرا سی حرکت کی اور جیدہ بس سے باہر، اس کا شکار بس کے اندر اور بٹوا جیدے کی جیب میں تھا۔ منا، ٹیپو اور بادل اپنے کمرے میں تھے۔ منا فرش پر بچھے ہوئے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ ٹیپو سامنے دیوار کا سہارا لیے بیٹھا ہوا تھا اور بادل دروازے کے سامنے بیٹھا سگریٹ کے تمباکو میں چرس ملا رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ منا اور ٹیپو بجلی کی تیزی سے اپنی اپنی جگہ سے اٹھے اور چاقو نکال کر کھڑے ہو گئے، ایک دروازے کے ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف۔ بادل بدستور تمباکو میں چرس ملاتا رہا جیسے اسے گرد و پیش کا خیال ہی نہیں تھا۔ مننے نے ہاتھ بڑھا کر زنجیر کھول دی اور دونوں آنے والے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جیدہ اندر داخل ہوا تو دونوں پیچھے ہو کر سمٹ گئے۔ جیدہ بادل کے پاس جا کر بیٹھا۔ وہ تھکا تھکا اور غصے سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے بٹوا نکال کر ٹیپو کی طرف پھینکا۔ ٹیپو نے جلدی سے بٹوا کھول کر نوٹ گنے، پھر ریزگاری گنی۔ 450 روپے 10 آنے۔ کاٹا ہے؟ بادل نے پوچھا۔ جیدے نے دو انگلیوں کی حرکت سے ساری بات واضح کر دی۔ اور اس کا بھی کچھ سوچا استاد؟ ٹیپو نے ناز کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھا جائے گا، جیدے نے بے پرواہی سے کہہ دیا۔ میری مانو تو چلا دو استاد، ٹیپو نے مشورہ دیا۔ 15-20 ہزار سے کم میں کیا جائے گی؟ ہاں استاد، بادل نے چرس بھرا سگریٹ سلگا کر جیدے کو دیا اور کہا، 6-7 مہینوں سے مفت کا کھا رہی ہے اور راہ پر نہیں آ رہی۔ جیدے نے سگریٹ کا لمبا کش لیا۔ چرس کا دھواں نگلا اور دھواں کمرے کی بھیانک وحشت میں اگل دیا۔ شمی ہے، گلی ہے، گلنار ہے، منا کہہ رہا تھا۔ بالی کو دیکھ لو، 5-7 روز میں چل پڑی تھی۔ دیکھو استاد، ٹیپو نے کہا، کوئی علاج کرو نہیں تو چلتا کرو۔ جیدے نے سگریٹ کا ایک اور کش لیا۔ دھواں اگل کر اٹھا اور ناز کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ناز میز پر کوہنیاں ٹیکے سر ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی۔ اس قید اور کمرے سے سمجھوتا کر لینے کے باوجود اس کا مستقبل کھل کر اس کے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ اس پر ایک بار پھر ڈوبنے کی کیفیت طاری ہونے لگی تھی۔ اسی کمرے کو اس نے پناہ گاہ بنا لیا تھا۔ یہاں اس کی حکمرانی بھی قائم ہو گئی تھی، لیکن چند دنوں سے یہی کمرہ اس کا دشمن بنتا جا رہا تھا۔ اس کمرے میں اب بھی اسے کوئی جسمانی اذیت نہیں دی گئی تھی۔ اسے مرغن کھانے کھلائے گئے اور وہ ریشمی کپڑے پہنائے گئے جن کے وہ اسلم کے پہلو میں بیٹھ کر خواب دیکھا کرتی تھی۔ لیکن منا، ٹیپو اور بادل اسے صبح و شام بیسوا بن جانے پر اکسانے لگے تھے۔ ان کا لب و لہجہ ایک بار پھر تلخ ہو گیا تھا۔ اب تو اس کمرے کی دیواریں بھی اسے کہنے لگی تھی، ناز، بیچ دو اس جسم کو، اب یہ مہذب دنیا کے قابل نہیں رہا۔ یہ حسن اب کسی ایک گھر کی زینت نہیں بن سکے گا۔ ناز نے بسا اوقات ان آوازوں کا چیلنج قبول بھی کر لیا تھا اور اکثر ان آوازوں سے بھاگ اٹھتی تھی، لیکن راہ فرار کوئی نہ تھا۔ اب تو اس کی مزاجی کیفیت بگڑنے لگی تھی۔ چند دنوں سے نیند اور بھوک بھی کم ہو گئی تھی اور مزاج میں تلخی سی آ گئی تھی۔ ناز، جیدے نے اسے چونکا دیا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور جیدے کی طرف بڑھ کر 2-3 قدم دور رک گئی۔ رندھی ہوئی آواز میں بولی، خدا کے لیے مجھے بتا دو میرا کیا بنے گا؟ کیا میں اسی طرح قید ہی رہوں گی؟
फैसला तुम्हारे हाथ में है नाज, जेदे ने बेपरवाही से कहा। तुम मुझे मार ही क्यों नहीं देते? ओह ये कैद! उसने चेहरा हाथों में छुपा लिया, फिर हाथ को हटाकर बोली, मुझे कत्ल कर दो जेदे, मुझे मार दो। जेदे ने उसकी आंखों में आंखें डाल दी और नाज बुझ सी गई। बैठ जाओ, जेदे ने चारपाई की तरफ इशारा करके कहा। नाज की तलखी कम होने लगी, मिजाजी कैफियत का इर्ताश थमने लगा और वो चारपाई पर जा बैठी। उसने जेदे की तरफ देखा, वो अभी तक उसकी आंखों में आंखें डाले हुए था। नाज के जिस्म ने झुरझुरी ली और उसकी आंखें झुक गईं। मैंने तुम्हें अगवा नहीं किया, खरीदा है, जेदे ने तहम्मुल से कहा। मैंने कारोबार में 500 रुपए लगाए हैं। मैं हर रात 500 रुपए कमाना चाहता हूँ। तुम मेरे जिस्म से एक पैसा भी ना कमा सकोगे। नाज ने रुंधे हुए गुस्से से कहा। मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हें 500 रुपए ला दूंगी। जेदा जेरे लब मुस्कुराया। तुम आजाद होना चाहती हो नाज? जेदे ने आहिस्ता से पूछा। कहाँ जाओगी आजाद होकर? अपने घर, और कहाँ? उस घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। तुम उस घर के लिए अछूत बन चुकी हो। जेदे ने कुछ ऐसे अंदाज से कहा कि नाज उसे फटी फटी नजरों से देखने लगी। जेदे के लहजे में गुस्सा नहीं था, तंज नहीं थी, हमदर्दी भी नहीं थी, तल्ख सा तासुर था जो नाज के वजूद में सरायत करने लगा। जेदा कह रहा था, तुम्हारी दुनिया में सभी जानते हैं कि तुम्हें अगवा नहीं किया गया था। तुम घर से चोरी करके चोरी छुपे एक आदमी के साथ भाग आई थी। क्या तुम उस दुनिया का सामना कर सकोगी? जेदे ने फिर पूछा। कर सकोगी सामना उन लोगों का जो तुम्हारे नाम पर थूक चुके हैं? है कोई जो तुम्हें अपनी बीवी बना लेगा? नाज उसे फटी फटी नजरों से देख रही थी। जेदा खिड़की की तरफ बढ़ा और खिड़की के दोनों कवाड़ खोल दिए। अगर आजाद होना चाहती हो तो जाओ नाज, भाग जाओ। नाज के चेहरे का तासुर बदलने लगा, जैसे आसाबी तनाव कम होने लगा हो, लेकिन उसका दिमाग साथ नहीं दे रहा था। वो कुछ सोचने समझने से कासिर थी। उठो नाज, जेदा फिर बोला। मैं संजीदगी से कह रहा हूं। कमरे में सकूत छा गया, जिसमें टाइम पीस की टिक टिक हल्का हल्का इर्ताश पैदा कर रही थी। जेदे की तहकमाना आवाज ने सकूत को हिला दिया। जाओ, निकल जाओ इस घर से, तुम आजाद हो। नाज उठी और जेदे की तरफ यूं देखा जैसे वो उसे दबोच लेगा। वो खिड़की के सामने जा रुकी, एक नजर जेदे को देखा, फिर बाहर देखने लगी। सामने दो दो तीन तीन मंजिला फ्लैट थे। बालकनियों में और खिड़कियों में आबाद घरानों की चहल पहल थी। सड़क पर बसों, ट्रामों, रिक्शाओं और कारों का हजूम भागा जा रहा था। सड़क के दोनों फुटपाथों पर इंसानों का ठाठे मारता हुआ रवां दवां समुंदर था। हर सू आजाद जिंदगी की हमा हमी और हंगामा था। मगर यह हंगामा नाज को समुंदर की तूफानी लहरों की सूरत में दिखाई दिया। वो यूं झींप गई जैसे हजूम पर उस पर उंगलियां उठाकर चिल्ला रहा हो। वो देखो आवारा लड़की, एक्ट्रेस, बदकार, घर से चोरी करके भाग आई है। नाज की अंदरूनी दुनिया में जलजले बर्पा होने लगे। वो सर से पांव तक कांपी और उस पर डूबने और डूब डूब कर उभरने की कैफियत तारी हो गई। उसे चक्कर से आने लगे और पेशानी पसीने से भीग गई। जाओ नाज, जेदा बोला और नोटों की एक गट्ठी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, तुम्हें सफर खर्च की जरूरत होगी। नाज ने उन नोटों को देखा लेकिन उनकी तरफ हाथ ना बढ़ाया। वो तो दोराहे पर खड़ी थी, या जैसे गिरदाब की लपेट में आ गई हो। उसकी आंखें बंद होने लगीं। उसने खिड़की के दोनों कवाड़ बंद किए और एक हाथ पेशानी पर रखा। लड़खड़ाई और जेदे के सामने दो जानू गिर पड़ी। नहीं, नहीं। उसकी आवाज थरथरा रही थी और जिस्म कांप रहा था। उसने जेदे के हाथ थाम लिए, बोली, यहां से चली भी जाऊं तो कहां जाऊंगी? जेदा खामोशी से सुन रहा था। नाज जरा संभल कर बोली, जिन ख्वाबों में डूबकर मैं असलम के साथ भागी थी, वो ख्वाब डूब गए हैं। असलम मर गया है, वो दुनिया ही मर गई है। मुझे यहीं पड़ा रहने दो जेदे। उसने जेदे के हाथों को और ज्यादा मजबूती से पकड़ लिया और चेहरा उसके दामन के साथ लगाकर बोली, तुम ठीक कहते हो, मैं अब उस दुनिया का सामना नहीं कर सकूंगी। वो इंसान अब। चली जाओ नाज, जेदे ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। नाज उसके साथ डरे हुए बच्चे की तरह चिपक गई। उसका चेहरा तिमतिमा रहा था, होंठ लरज रहे थे। उसने बंद खिड़की की तरफ यूं घबरा के देखा जैसे इंसानों का हजूम खिड़की की राह से अंदर आ जाएगा।
اور اسے سڑکوں پر گھسیٹنے کے لیے اٹھا کر لے جائے گا۔ ناز کے سامنے اس کا ضمیر ننگا ناچ رہا تھا، وہ سہارا ڈھونڈ رہی تھی، اب جیدہ ہی تو اس کا سہارا تھا۔ جیدے، وہ ملتجی انداز میں بولی، سینے میں ایک بات دبا رکھی تھی، کہو تو کہہ دوں، سینہ جل رہا ہے۔ جیدہ کرسی پر بیٹھ گیا اور ناز اس کے سامنے فرش پر بیٹھی اس کے زانوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں نے کہا تھا مجھے آزاد کر دو، تم نہ مانے، اب تم کہتے ہو جاؤ، تم آزاد ہو تو میں جانا نہیں چاہتی، مجھے آزاد دنیا سے خوف آنے لگا ہے، وہاں اب میرے لیے لان تان کے سوا کچھ بھی نہیں، کبھی لگتا ہے جیسے تم نے میرے ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں، بھاگنا چاہتی ہوں تو انجانی سی قوت مجھے یہیں رہنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس نے جیدے کی طرف تشنا سی نگاہوں سے دیکھا اور کہا، بہت روز سے محسوس کر رہی ہوں جیسے تم نے مجھ پر جادو کر دیا ہے، میں نے خودکشی کے بھی ارادے باندھے لیکن ہر بار تمہارے ہی خیال نے مجھے موت کے منہ سے نکال لیا، شاید تم ہی میرے اور موت کے درمیان حائل رہے۔ وہ خاموش ہو گئی، جیدہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور اس کے ایک ایک لفظ کو پوری توجہ سے سن رہا تھا، لیکن اس کے چہرے کے تاثر میں ذرہ بھر تبدیلی نہ آئی، نہ ہی اس کی اندرونی کیفیت بدل سکی۔ ناز کے چہرے پر دکھ، غم اور کرب کے تاثرات تھے اور آنکھوں کی بے چینی اس کی بے بسی کی مظہر تھی۔ میں نے بہت سوچا جیدے، بہت سوچا، ناز نے بے چارگی سے کہا، میں نے تمہاری زنجیروں کو توڑ دینا چاہا لیکن یہ میرے گرد لپٹتی ہی گئیں، ہزار چاہا مگر تمہیں دل سے دور نہ کر سکی۔ اس نے دو چار ثانیے جیدے کے بے تاثر چہرے کو دیکھا، وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ناز نے اس کے سکوت کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی، کاش تمہارے سینے میں انسان کا دل ہوتا اور تم میری کیفیت سمجھ لیتے، مجھے تم سے نفرت ہونی چاہیے تھی لیکن دل نہ مانا، تم مجھے اچھے لگنے لگے۔ ناز، جیدے نے اطمینان سے کہا، میں بہت پرانا کھلاڑی ہوں، میری سن لو جیدے۔ ناز نے اسے ٹوک دیا اور کہا، میں تمہیں فریب نہیں دے رہی، بے بس عورت ہوں، تمہارے ہاتھ میں کھلونا، جی میں آئے توڑ دو۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، ایک وہ دنیا ہے جو کھڑکی کے اس طرف آباد ہے، اس کے تصنع، فریب اور ظاہرداری نے مجھے گھر سے بے گھر کر کے اس حالت کو پہنچایا، اور ایک یہ دنیا ہے جو میری زندہ لاش کی قبر ہے، لیکن اس کے گناہ آلود اندھیروں نے مجھے حقیقت سے روشناس کروایا ہے۔ آج 6 7 ماہ بعد جب تم نے مجھے آزاد ہو جانے کو کہا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ کمرہ میری پناہ گاہ ہے اور تم میرے پاسبان ہو۔ خدا جانے یہ خیال کہاں سے آیا ہے، میں نے تم میں اور اسلم میں جو فرق دیکھا ہے، مجھے اس فرق سے پیار ہو گیا ہے۔ جیدے کے ہونٹوں پر جو تبسم تھا وہ طنزیہ مسکراہٹ بن گیا۔ اسلم نے مجھے کہا تھا، ناز میں تم پر مرتا ہوں، اس نے جھوٹ بولا تھا، اور تم کہتے ہو ناز میں تمہیں طوائف بناؤں گا، تم جھوٹ نہیں کہتے۔ اس نے کہا تھا، ناز کراچی چلو میں تمہیں محلوں کی رانی بناؤں گا، وہ فریب تھا، اس کے دل میں کچھ اور تھا، اور تم کہتے ہو ناز میں تمہارے جسم سے دولت کماؤں گا، تو یہ فریب نہیں، تمہارے دل میں یہی کچھ ہے۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور تم نے وعدہ پورا کیا۔ ناز نے سر کو ہلکی سی جنبش دیتے ہوئے کہا، وہاں صرف اسلم نہیں تھا، میرے خریدار اور بھی تھے، میرے بھائی نے سوسائٹی میں میرا تعارف کئی اور دولت مندوں سے کروایا تھا۔ یہ حقیقت مجھ پر اب روشن ہوئی ہے کہ نہ انہیں مجھ سے محبت تھی نہ مجھے ان سے، انہیں میرے جسم کی ضرورت تھی تھوڑی سی دیر کے لیے، اور مجھے ان کی دولت کی ضرورت تھی ہمیشہ کے لیے۔ دونوں طرف دھوکا تھا۔ ناز کے آنسو جاری تھے اور وہ یوں بولے جا رہی تھی جیسے سینے کا غبار اگل رہی ہو اور غبار کا دھواں آنکھوں کو لگ رہا ہو۔ جیدے، اس نے کہا، میرے بھائیوں کی دولت پرستی اور کمینگی نے مجھے گمراہ کیا، مجھے کہیں کا نہ رکھا، میں جہاں سے بھاگ کر آئی ہوں اب وہاں نہیں جا سکوں گی، مجھے اب اسی قید سے انس ہو گیا ہے۔ مطلب یہ ہے، جیدے نے زیر لب مسکرا کر کہا، تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے، تمہیں شاید معلوم نہیں کہ مجھے محبت کے نام سے نفرت ہے۔ جیدے، ذرا سی دیر کے لیے انسان کے روپ میں آؤ۔ ناز نے اس کے زانوں کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا، میں نے اپنے آپ کو جھوٹی محبت پر قربان کیا ہے اور تم سچی محبت سے بھاگ رہے ہو، مجھے قربان کرنا چاہتی ہو؟ نہیں جیدے، صرف اتنی سی التجا ہے۔ ناز نے اس کی ٹھوڑی کو چھو کر منت بھرے لہجے میں کہا، مجھے اسی کمرے میں یوں ہی اپنے قدموں میں پڑا رہنے دو، تمام عمر اسی حالت میں گزار دوں گی،
میری محبت کو ٹھوکر مار دو، لیکن مجھے اپنی خاموش پوجا کر لینے دو، اور ایک التجا یہ بھی ہے کہ مجھے بے سوائی کی زندگی سے بچائے رکھو۔ میں تمہارے لیے، صرف تمہاری خاطر اسی کمرے میں قید رہوں گی۔ جیدہ یوں چونک کر اٹھ کھڑا ہوا جیسے ناز نے اسے نشتر چبھو دیا ہو۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگا اور سوچ میں الجھ گیا۔ ناز نے کہا، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں کہ خدا کو بیچ میں مت لاؤ۔ جیدے نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ایسے معاملوں میں خدا کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ تمہارے دل میں نہ میری محبت ہے نہ کسی کی نفرت۔ تمہارے سامنے تمہارے اپنے گناہ اور تمہارے بھائیوں کے گناہ ناچ رہے ہیں۔ تم ان سے پناہ ڈھونڈ رہی ہو۔ جیدے پر کسی قسم کا کوئی اثر معلوم نہیں ہوتا تھا۔ کمرے میں سکوت طاری ہو گیا۔ ناز کی اکھڑی اکھڑی سانسیں اس کے سکوت میں تحلیل ہو رہی تھیں۔ جیدہ اس سکوت سے کہیں زیادہ ساکن اور جامد تھا۔ ہار گئی ہوں، شکست کھا گئی ہوں، ناز نے جھنجھلا کر کہا، اور تمہارے قدموں میں گر پڑی ہوں، اور میں تمہاری شکست کو تسلیم کرتا ہوں۔ جیدے نے یوں کہا جیسے بیدار ہو گیا ہو، ذرا بلند آواز سے بولا، دیکھو ناز، جو میرے سامنے گر پڑتا ہے میں اسے بخش دیتا ہوں، لیکن میں اسے رحم نہیں کہتا، اپنی فتح کہتا ہوں۔ تمہارے سر نے جھک کر میرے سر کو اونچا کر دیا ہے۔ جیدہ رک گیا، پھر الفاظ تول تول کر بولا، اچھی طرح سن لو، میں تم سے محبت نہیں کر سکوں گا، یہیں پڑی رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے جیب سے 10 10 کے چند نوٹ نکال کر ناز کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ روپے اپنے پاس رکھ لو، ایک چھوکرا موجود ہے، اسے کھانے پکانے پر لگا دو اور ہوٹل سے کھانا منگوانا چھوڑ دو، لیکن یہ سن رکھو کہ تم اس قید سے آزاد نہیں ہو سکو گی۔ جیدے نے اپنی ایک کمزوری ناز کے سامنے رکھ دی جسے وہ خود بھی محسوس نہ کر سکا۔ اس کا لاشعور اس کے دماغ پر غالب تھا۔ ناز کی شکست خوردگی نے جیدے کی شخصیت اور بنیادوں کو اوریاں کر دیا۔ وہ ذہنی طور پر نارمل نہیں تھا۔ کوئی بھی عادی مجرم نارمل انسان نہیں ہوتا۔ ناز نے اس کے ہاتھ سے روپے لیتے ہوئے مسرت بھرے لہجے میں کہا، تمہارے اور اپنے لیے میں اپنے ہاتھ سے کھانا پکایا کروں گی۔ نہیں، جیدے نے فیصلہ تن کہا۔ جیدے، ناز کے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر جیدے کا ہاتھ تھام کر چوم لیا اور کچھ نہ کہہ سکی۔ جیدے کو نہ ان باریک اور لال گلابی ہونٹوں کے لمس سے کوئی لطف آیا، نہ ناز کی پیشانی پر لہراتے ریشمی بالوں نے اس کی ذات میں ارتعاش پیدا کیا، نہ اس قدر زہد شکن جسم اور حسین چہرے کو اپنی ملکیت میں پا کر اس کی رگوں میں حرارت پیدا ہوئی۔ ایک بات کہہ دوں ناز، جیدے نے کہا، اپنے متعلق ذرا اچھی طرح سوچ لو۔ آخر کب تک اس قید میں پڑی رہو گی؟ میں کب تک زندہ رہوں گا؟ میں ہر وقت پھانسی کے تختے پر کھڑا رہتا ہوں، جانے کب لٹک جاؤں، جانے کب قتل ہو جاؤں۔ میں جرائم پیشہ ہوں، میری دوستی اور میری دشمنی جرائم پیشہ لوگوں اور پولیس کے ساتھ ہے۔ میں کسی بھی وقت قتل ہو سکتا ہوں۔ پولیس کو ضرورت محسوس ہوئی تو مجھے گولی مار دی جائے گی، اور تم اخبار میں یہ خبر پڑھ لو گی کہ بدنام غنڈہ جیدہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ تم اپنی راہ بنانے کی فکر کرتی رہو، تمہیں روزی ملے گی تو میری ہی دنیا میں ملے گی، تم میری ہی دنیا میں نام پیدا کرو گی۔ مہذب سوسائٹی میں جسے بدنام کہتے ہیں اسے ہم لوگ نیک نام کہا کرتے ہیں۔ وہاں لوٹ کر جاؤ گی تو بدنام کہلاؤ گی۔ سوچو، سنجیدگی سے غور کرو۔ جیدے نے اپنا ہاتھ ناز کے ہاتھوں سے آہستہ سے نکالا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس نے دوسرے کمرے میں جا کر مننے، ٹیپو اور بادل سے کہا، اب پہرا دینے کی ضرورت نہیں۔ پھر پوچھا، لونڈے آ گئے ہیں؟ ہاں، وہ باہر بیٹھے ہیں، بادل نے جواب دیا۔ صحن کے ایک کونے میں 12 13 برس کی عمر کے 3 لڑکے بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ جیدے نے صحن میں آ کر انہیں بلایا، تینوں بھاگ کر اس کے پاس آئے۔ غور سے سنو، جیدے نے تینوں لڑکوں سے کہا، میری پتلون کی کسی جیب میں نقدی ہے، ایک طرف کھڑے ہو جاؤ، مجھے دیکھو اور بتاؤ نقدی کس جیب میں ہے۔ وہ آگے چل پڑا اور چلتے چلتے پتلون کی دائیں جیب میں سے رومال نکال کر منہ صاف کیا اور رومال اسی جیب میں رکھ دیا۔ ذرا آگے جا کر واپس آیا اور اس نے ایک بار پھر جیب سے رومال نکالا، منہ پر پھیرا اور اسی جیب میں ڈال لیا۔ تم بتاؤ، اس نے ایک لڑکے سے پوچھا۔ دائیں جیب میں، لڑکے نے ذرا ہچکچا کر جواب دیا۔ جیدے نے دوسرے لڑکوں سے پوچھا تو دونوں نے بائیں جیب بتائی۔ اس نے پہلے لڑکے کو پاس بلا کر روبدار آواز میں پوچھا، تم نے دائیں جیب کیوں کہی تھی؟ میں نے اس قدر صاف اشارہ دیا تھا،
پھر تم نے غلط جیب کیوں بتائی، بھول گئے؟ لڑکے کے چہرے پر خوف و ہراس چھا گیا۔ دیوار کے ساتھ بید کی چھڑی پڑی تھی۔ جیدے نے چھڑی اٹھا کر لڑکے کو دو تین ضربیں لگائیں۔ لڑکا بل بلا اٹھا۔ تم نے بائیں جیب کس طرح بتلائی تھی؟ جیدے نے دوسرے لڑکوں سے پوچھا۔ ایک لڑکا ازبر کیا ہوا سبق سنانے کے انداز میں بولا، جس جیب سے منہ صاف کرنے والا رومال بار بار نکلتا ہے اس میں نقدی نہیں ہوتی، ریزگاری ہو سکتی ہے، نوٹ نہیں ہوتے۔ تمہارا رومال دائیں جیب میں تھا اور نقدی ضرور بائیں جیب میں ہوگی، سمجھے؟ جیدے نے پہلے لڑکے کو ایک تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ تمہارا باپ رومال والی جیب میں نوٹ رکھے گا؟ لوگ عقل والے ہوتے ہیں، رومال نکالتے وقت نوٹ گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہم ایسے ہی عقل مندوں کی جیبیں صاف کیا کرتے ہیں جو ذرا ذرا سی بات کا خیال رکھتے ہیں۔ کون میری جیبوں میں سے نوٹ نکالے گا؟ جیدے نے لڑکوں سے پوچھا۔ ایک لڑکے نے دوسرے دونوں کو ذرا دور لے جا کر کانوں کان کچھ سمجھایا اور انہیں چھوڑ کر خود جیدے کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ استاد، لڑکے نے جیدے سے کہا، تم فٹ پیری پر جا رہے ہو، تم میری آسامی ہو، آگے چلو۔ جیدہ آگے چلا تو لڑکا اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ سامنے سے وہ دونوں لڑکے تیزی سے جیدے کی طرف آئے اور اس طرح اس کے سامنے پہنچ گئے جیسے اتفاقاً جیدے سے ٹکرا گئے ہوں۔ ایک لڑکا گر پڑا، دوسرا نہایت قدرتی طریقے سے اس لڑکے کے اوپر گر پڑا۔ جیدہ دونوں سے ٹھوکر کھا کر اس قدر آگے جھک گیا کہ اس کے ہاتھ زمین پر جا لگے۔ اس تصادم میں اداکاری یا بناوٹ کا ذرہ بھر بھی شبہ نہیں ہوتا تھا۔ خود جیدہ جیسے استاد نے اسے اتفاقیہ ٹکر سمجھ لیا تھا۔ اسے غصہ بھی آ گیا۔ جیدہ سنبھل رہا تھا کہ گرے ہوئے ایک لڑکے نے اس کی رانوں پر پتلون کی جیبوں سے ذرا پیچھے ہاتھ رکھ لیے اور گڑ گڑانے لگا۔ استاد، ٹھوکر لگ گئی تھی، ناراض نہ ہونا۔ اس کے اوپر گرنے والے لڑکے نے بھی جیدے کو اسی طرح مصروف کر لیا اور جیدے کے پیچھے چلنے والا لڑکا اس کے قریب سے ہو کر گزر گیا۔ جب لڑکے اس سے الگ ہوئے تو اس نے غصے سے پوچھا، نوٹ کیوں نہیں نکالا ابھی تک؟ نوٹ یہ ہے استاد، لڑکے نے 5 کا نوٹ دکھاتے ہوئے کہا، یہ میرے ہاتھ میں۔ جیدے نے اپنی بائیں جیب میں ہاتھ ڈالا، نوٹ غائب تھا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، شاباش ٹیپو۔ جیدہ ٹیپو سے مخاطب ہوا، کل انہیں تالے سمجھائے تھے؟ ہاں، کھول کر بتائے تھے، ٹیپو نے جواب دیا۔ کیوں بے؟ جیدے نے مار کھانے والے لڑکے سے پوچھا۔ ایگل مار کا تالے کی کتنی چوڑیاں ہوتی ہیں؟ 4 چوڑیاں، ایک سلاخ کی چابی سے کھل جاتا ہے۔ لڑکے نے خود اعتمادی سے جواب دیا۔ سیدھی سلاخ سے کون کون سے تالے کھلتے ہیں؟ جیدے نے ان سے پوچھا۔ یہ نہیں، ٹیپو بول پڑا، یہ ابھی نہیں بتایا۔ ہمارے پاس تیار چھوکرے کتنے ہیں؟ جیدے نے پوچھا۔ 10 ہیں، بادل نے جواب دیا۔ یہ 3 ملا کر 13، مننے نے تصحیح کی۔ یہ بھی تیار ہی ہیں، صرف تالے سمجھانے باقی ہیں، جیبوں کا تو کام یہ کر سکتے ہیں۔ 4 لونڈے جیل میں ہیں، ٹیپو نے بتایا۔ 2 کی تو ضمانت کروا لی تھی نا؟ جیدے نے پوچھا۔ ان کے علاوہ 2 اور ہیں، بادل نے کہا، میں ان کی ملاقات کو جاتا رہتا ہوں اور بیڑی، سگریٹ، صابن وغیرہ دے آتا ہوں۔ خیال رکھنا، جیدے نے ہدایت دی، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ پھر وہ لڑکوں سے مخاطب ہوا، یہ لو اے۔ اس نے وہی 5 کا نوٹ جو لڑکوں نے اسے واپس دے دیا تھا ان کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، جاؤ سینما دیکھو اور کھاؤ پیو۔ لڑکے ہنستے کھیلتے باہر نکل گئے۔ جیدہ ایک اور کمرے کی طرف بڑھا اور کہا، اسے کھولو ذرا۔ مننے نے آگے بڑھ کر ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ جیدہ کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کمرہ ایسے وسیع غار کا منظر پیش کر رہا تھا جس میں مکڑیوں کی حکومت تھی اور جن کے جالوں میں جیسے بدروحیں الجھی ہوئی تھیں۔ دیواروں پر چھت سے گرنے والے پانی کے گہرے مٹیالے نشان کمرے کی ہیبت میں اضافہ کر رہے تھے۔ کوئی کھڑکی نہیں تھی، ایک ہی روشن دان تھا جسے جالوں نے بند کر رکھا تھا۔ چھت سے جالے اس طرح لٹک رہے تھے جیسے پرانے چیتھڑے لٹک رہے ہوں۔ فرش کچا اور ناہموار تھا، بعض جگہ شور بھی ابھرا ہوا تھا اور نشیبی جگہوں میں کائی جم رہی تھی۔ تعفن اور بدبو سے دماغ پھٹا جاتا تھا۔ دروازے کی راہ سے جو روشنی اندر آ رہی تھی وہ جیسے جالوں میں الجھ کے بجھ گئی ہو۔ سامنے دیوار کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا تھا، دونوں ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ بال بکھرے ہوئے اور گردآلود تھے، چہرہ یوں جیسے ملبے میں سے نکالی ہوئی لاش کا ہو۔ آنکھیں نیم واہ اور کھوپڑی میں دور کو اندر دھس گئی تھی۔ پپوٹے سوجے ہوئے، گال پچکے ہوئے، منہ کھلا ہوا اور ہونٹ بنجر زمین کی طرح خشک اور پھٹے پھٹے۔ وہ اس طرح بیٹھا تھا جیسے بیٹھا نہیں، دھرا ہوا ہو۔
जेदा अंदर गया तो लाश की पलकें लर्जीं, पलकों में इतनी सकत नहीं थी कि उठ सकें। होंठ यूं हिल रहे थे जैसे पानी मांग रहे हों। इब्बन, जेदे ने करीब जाकर उसे बुलाया। वो इब्बन था, वादा माफ गवाह। उसने सर को हल्की सी जुम्बिश दी तो सर दीवार के साथ जा लगा। जेदे ने उसे बालों से पकड़कर झटका दिया तो इब्बन की आंखें दर्द की शिद्दत से खुल गईं और होंठों से घुटी हुई सी चीख निकली जिसे जालों ने वहीं दबोच लिया। वो उठ खड़ा हुआ या जेदे ने उसे बालों से पकड़कर उठा लिया? मुखबिर कौन था? जेदे ने तहकमाना अंदाज में मगर आहिस्तगी से पूछा। इब्बन ने नफी में सर हिलाया। मुखबिर कौन था? जेदे ने बुलंद आवाज से पूछा। मालूम नहीं, मरी हुई सी आवाज सुनाई दी। मुखबरी किसने की थी? जेदे ने दांत पीसते हुए पूछा और उसके बालों को एक और झटका दिया। इब्बन का मुंह खुल गया और दांत कटकटाने लगे। उसमें बोलने की सकत नहीं थी। इतनी सी सरगोशी कर सका। उस्ताद रहम। जेदे ने उसके बाल छोड़कर उसके मुंह पर ऐसा घूंसा मारा कि इब्बन दीवार के साथ जा लगा और गिर पड़ा। मुन्ना, टीपू और बादल दरवाजे में खड़े खामोशी और दिलचस्पी से देख रहे थे। इब्बन ने गिरकर ना उठने की कोशिश की ना हिलने की। उसके मुंह से खून बहने लगा। जेदे ने आगे बढ़कर उसके सीने पर पांव रख दिया। मेरे 3 आदमी किसने गिरफ्तार करवाए हैं? मुखबरी किसने की? इब्बन ने नफी में सर हिलाया। सुल्तानी गवाह, जेदे ने तंजिया कहा। तुम सुल्तानी गवाह हो। कमरे की फिजा में मिल्तजी सरगोशी उभरी। पानी। और कमरे की वहशत में डूब गई। पानी लाओ, जेदे ने अपने साथियों से कहा। जरा सी देर बाद जेदे के हाथ में पानी का गिलास था और उसका पांव इब्बन के सीने पर। इब्बन ने पानी का गिलास देखा तो वो तिलमिलाया। जेदे ने गिलास को जरा टेढ़ा करके पानी के चंद कतरे गिरा दिए जो इब्बन के चेहरे पर बिखर गए। उसकी जबान बाहर निकल आई और वो बेताबी से होंठों, नाक और थोड़ी पर बिखरे हुए कतरों को चाटने लगा। इसके साथ उसने अपना बहता हुआ खून भी चाट लिया। जरा सी नमी ने उसकी जबान में जैसे जान डाल दी हो। पानी। इब्बन ने कदरे जानदार आवाज में इल्तजा की। तुम सुल्तानी गवाह क्यों बने? पानी। पानी। जेदे ने थोड़ा सा और पानी उसके मुंह में गिरा दिया और इब्बन तेजी से खून और पानी के कतरे चाटने लगा। उसकी जबान सांप की सी तेजी से चल रही थी। तुम्हें वादा माफ गवाह बनने की कितनी कमीशन मिली है? कुछ नहीं। पानी। पानी। इब्बन यूं बोला जैसे सिसकियां ले रहा हो। मैंने तुम्हें उस बंगले में इसलिए मुलाजिम रखवाया था कि... जेदे ने उसके सीने पर पांव दबाते हुए कहा। बता सको कि 20,000 का हार वो लोग कहाँ रखते हैं और उनकी लड़की कौन से कमरे में सोती है? घर में कितनी नकदी है और कहाँ पड़ी है? पानी। इब्बन ने तड़पते हुए इल्तजा की। खुदा के लिए सिर्फ एक घूंट। जेदे ने अब के पहले से ज्यादा पानी उसके मुंह पर गिराया जिससे घूंट भर उसके मुंह में चला गया। कुछ नाक के रास्ते जिस्म में दाखिल हुआ और कुछ जबान ने इधर उधर से चाट लिया। तुमने मुझे जो खबर गलत दी थी, जेदा बोला। माल ऊपर की मंजिल में था मगर तुमने बताया कि नीचे रखा है जहां खाली सेफ पड़ा था। तुमने घर वालों को भी पहले से खबरदार कर दिया, इसीलिए पुलिस वहां छुपी बैठी थी। मेरे आदमी पकड़ लिए गए और तुम वादा माफ गवाह बन गए। मैंने मुखबरी नहीं की। इब्बन ने नकाहत जदा आवाज में कहा। उस्ताद, मैं बेकसूर हूं। इब्बन। जेदे ने पांव को उसके सीने पर और दबाते हुए कहा। मैंने इस काम के लिए तुम्हें 500 रुपया दिया और तुम 60 रुपये माहवार तनख्वाह वहां से लेते रहे। मुखबरी का इनाम तुमने अलग लिया, दोनों तरफ से खाया और अब सुल्तानी गवाह बन गए। नहीं, मैं सुल्तानी गवाह जरूर बना हूं। इब्बन ने सरगोशी की। मुखबरी मैंने नहीं की। मुझे छोड़ दो, वादा करता हूं कि अदालत में जाकर अपने बयान से फिर जाऊंगा। कहूंगा कि पुलिस ने मार पीट कर सुल्तानी गवाह बनाया है। जेदे ने पांव उसके सीने से उठा लिया और उसके पहलू में ऐसी लात जमाई कि वो बिल बिला उठा। खून के कई कतरे उसके मुंह से निकल आए। जेदे ने एक डंडा उठाया और इब्बन की बाछों में रखकर उसके दोनों सरों को पांव से दबा लिया। डंडा इब्बन की बाछों को चीरने लगा। दर्द की शिद्दत से वो ज़िबा होते बकरे की तरह तड़पा। जेदा डंडे के सिरों को दबाता ही चला जा रहा था। इब्बन की टांगें फड़क नहीं थी। हाथ बदस्तूर पीठ पीछे बंधे थे। उसकी घुटी घुटी चीख और कर्बनाक खराटे जेदे के दिल में रहम का हल्का सा शाइबा भी पैदा न कर सके। सारी बात खुलकर बता दो। जेदे ने डंडे से पांव का दबाव जरा कम कर दिया और बोला।
तुम ने पुलिस को क्या बयान लिखवाए हैं? मैं उनके मुताबिक सफाई का बंदोबस्त करना चाहता हूँ। ये भी बताओ कि मुखबरी किसने की? जेदे ने उसके मुंह से डंडा हटाया तो खून का धारा इब्बन की बाछों से बह निकला। उसे खांसी का शदीद दौरा पड़ा। खांसते खांसते उसने पानी मांगा। जेदे ने उसे सहारा देकर उठाया और पानी का गिलास उसके मुंह के साथ लगाया। इब्बन ने बेसब्री से पानी पी लिया और कहा, हाथ भी खोल दो, बताता हूं। जेदे के इशारे पर बादल ने उसके हाथ खोल दिए। इब्बन ने उखड़ी सांसों को संभालने की सरतोड़ कोशिश की। जेदे को हारी हुई निगाहों से देखा और बोला, मैं जी चुका, सिर्फ चंद बातें। उसे फिर खांसी का दौरा पड़ा, जो पहले से ज्यादा जिगर खराश था। नहीफ आवाज में बोला, तुम्हें मालूम नहीं उस्ताद, मेरे 5 बच्चे हैं। बीवी मुद्दत से बीमार है। दवा ना दारू, गरीबी, रोटी नहीं मिलती। दवाई कहाँ से आए? पानी, उस्ताद, पानी। जेदे ने गिलास अपने साथियों की तरफ फेंका। टीपू पानी लेने चला गया। मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तुम्हें धोखा दिया। इब्बन ने कहा, मुझे धोखाबाज बनाया मेरे भूखे प्यासे बच्चों ने, मेरी बीमार बीवी ने, जो तड़पती रहती है, मरती नहीं। टीपू ने पानी का गिलास इब्बन की तरफ बढ़ाया तो वो गिलास पर टूट पड़ा और एक ही सांस में सारा पानी पी गया। पेट 6 रोज से खाली था। उसमें इस कदर तेजी से पानी जो गया तो दर्द की शदीद लहर उठी। इब्बन की आंखें बाहर निकलने लगीं और वो एक पहलू पर लुढ़क गया। उस पर गशी सी तारी होने लगी, लेकिन वो अपने आप को हल्के हल्के झटके देकर संभल गया। बात करने ही लगा था कि खांसी का दौरा फिर पड़ा। इसके साथ ही मुंह से खून आने लगा। फिर वो बोलता रहा, खांसता रहा, खून थूकता रहा। उसकी आवाज डूब जाती थी, उभर आती थी, और यूं लगता था जैसे वो बात खत्म कर लेने तक जिंदा रहने की जद्दोजहद में मसरूफ है। वो गिरता था, उठता था, पहलू पर लुढ़क जाता था, कोहनियां टेक कर बैठ जाता था, और यूं गिरते संभलते खांसते उसने जेदे को सुना दिया, मैं चोर तो नहीं था, भूखा रहा लेकिन हराम ना खाया। मैंने दिन के वक्त नौकरी की और रात को चौकीदारी भी की, लेकिन मैं बीवी बच्चों का रोटी कपड़ा फिर भी पूरा ना कर सका। बीवी बीमार पड़ी तो उसे दवाई ना दे सका। लड़की जवान हुई तो उसकी शादी ना कर सका। बातें लंबी हैं उस्ताद, वक्त नहीं कि सुनाऊं, इतनी सी सुन लो। बच्चों का पेट भरने के लिए मैंने क्या क्या जतन ना किए। साइकिल रिक्शा चलाई मगर ना चल सकी। फाका कशी ने इतनी ताकत ही कहाँ छोड़ी थी। गोदी में मजदूरी की मगर कमर में जान नहीं थी कि बोझ उठाता। वहां खून ज्यादा चूसा जाता है और खून की कीमत बहुत कम मिलती है। बीवी को बीमारी खा रही थी, बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, और मैं रोटी के टुकड़े की खातिर जगह जगह जिस्म को चकनाचूर करता था। लोगों ने कहा, तुम्हारी बेटी जवान है, किसी घर में ऊपर के काम पर लगा दो। लेकिन मैंने हाँ न की। सोचा, जमाना खराब है और बेटी जवान है। फिर सर्दी का मौसम आ गया, मेरे बच्चे ठिठरने लगे। आखिर तुम मिल गए। मैं तुम्हारे साथ मिला था तो मजबूरी से, खुशी से नहीं। मैंने सोचा था, यहाँ क्या लखपति, क्या करोड़पति, क्या हाकिम, क्या वजीर, सभी हाथ साफ कर रहे हैं, तो मैं भी दीन ईमान को अलग फेंक कर तुम्हारे गिरोह में शामिल हो गया। मैं तो चोरी करने और पैसा कमाने आया था। मैं तुम्हारे साथ क्यों दयानतदारी करता? मैंने सोचा, क्यों ना चोरी में एक और चोरी कर लूं। इसी ख्याल से मैंने तुमसे घर भेदी बनने का अलग पैसा लिया, मुखबरी का इनाम अलग लिया, और वादा माफ गवाह बनने की कमीशन अलग ली। मेरे बच्चे भूखे मर रहे थे उस्ताद, वो अब भी भूखे मर रहे हैं। ना मेरे ईमान ने उनका पेट भरा, ना मेरी चोरी चकारी उनके मुंह में 2 निवाले डाल सकी। और जेदे उस्ताद, इब्बन ने हिचकी ली, फिर आह भरकर बोला, अब उन्हें खुदा के हवाले कर चला हूं। जेदे ने उसकी तरफ पानी का एक और गिलास बढ़ाया तो इब्बन ने सर हिलाकर कहा, अब पानी ना दो, चंद सांसें बाकी हैं। उस्ताद जेदे, उसकी आवाज डूबने लगी। मेरे बच्चे, उसका सर डोल गया, मेरी बीवी, मेरी बच्ची, और आखिरी हिचकी। इब्बन की आंखें पथरा गईं। एक हिचकी ने उसके सब रोग फूंक डाले। वो लुढ़क कर एक पहलू पर गिर पड़ा। इब्बन की लाश की आंखें यूं खुली हुई थीं जैसे अब भी जेदे का मुंह तक रही हों। जेदा इब्बन की लाश को यूं देख रहा था जैसे उसकी दिल की गहराइयों में उतर रहा हो। टीपू ने नब्ज देखी और जेदे की तरफ देखा। इस कोने में दफन कर दो, जेदे ने कहा और दरवाजे की तरफ चल पड़ा। जानते हो ये कहाँ रहता था?
जेदे ने दरवाजे में रुक कर पूछा। हाँ, मुझे मालूम है, बादल ने जवाब दिया। आज वाला बटवा इसकी बीवी को दे आना। जेदे ने कहा। बटवा कहीं गुम कर देना, रकम उसे दे आना, लेकिन रात के वक्त यह भी ख्याल रखना कि उसकी बीवी तुम्हें देख ना सके। अगर देख ले तो पहचान ना पाए। कहना कि मैं इब्बन का दोस्त हूं, और यह भी देख लेना कि उसके घर के करीब पुलिस के मुखबिर होंगे। उसने पूछा, अपने पास और कुछ है? बाहर कुछ नहीं, बादल ने जवाब दिया, सब कुछ अंदर है। खैर, जेदे ने जरा सोचकर कहा, अंदर से निकालने की जरूरत नहीं, कहीं 2-4 हज़ार का हाथ मारो और वो भी इसकी बीवी को दे आओ। इसके बच्चे भूखे ना रहें। मुस्तकिल इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। मैं खुद वहां जाऊंगा। तुम ये 400-500 रुपए उसकी बीवी को दे आओ आज रात।